بسم اللہ الرحمن الرحیم، تخصص فی الفقہ۔ محترم حضرات، کل ہم نے فقہ کے متعلق کچھ بات کی تھی۔ آج چلو آتے ہیں اس کے جو ماخذ ہے اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ماخذ، محترم حضرات، ماخذ کس سے کہتے ہیں؟ جس جگہ سے آپ کوئی چیز لے لے اس کو ماخذ کہتے ہیں، اور جو لینے والا ہوتا ہے اس کو آخذ بولتے ہیں، اور جو چیز لے لیتا ہے اس کو ماخوذ بولتے ہیں۔ جیسے آپ کسی جگہ کسی کو کتاب کو یا فتویٰ کو یا کسی تعلیب کو اٹھاتے ہیں نا، تو وہاں پر آپ کو ماخذ نظر آئیں گے۔ ماخذ کا کیا مقصد ہے کہ یہ باتیں یا مسائل یا فتاوی یا کچھ بھی ہے، عبارات، اقتباسات فلاں فلاں جگہوں سے، کتابوں سے اٹھائی گئی ہے، لی گئی ہے، تو ان کو ماخذ بولتے ہیں، اور جمع اس کی ہے مآخذ، اور جو عبارات اٹھا لے تو اس کو ماخوذات بولتے ہیں، ماخوذات، مقتبسات۔ اگر بھی عینی ہی لے لے یا اگر الفاظ میں تبدیلی کر لے تو الگ بات ہے۔ اسی طرح سے ماخذ کے علاوہ ہم مرجع کا لفظ بھی بولتے، مراجع، مصادر۔ مراجع مرجع کی جمع ہے۔ مرجع جس بات کی طرف آپ رجوع کر لیں، وہ کسی کتاب میں لکھی گئی ہو، وہ کتاب مرجع بن جاتی ہے۔ آپ رجوع کرنے والے ہوتے نا، راجع، تو مرجوع الیہ اس کو بولتے ہیں، مرجع بھی بولتے ہیں، مرجع، مراجع۔ مصادر مصدر کی جمع ہے۔ مصدر اصل بیسک بنیاد ہے، جس جگہ سے آپ کوئی بات لے لیتے نا، جہاں سے صادر ہوتی ہیں، صدور ہوتا ہے اس بات کا، تو اس کو آپ مصادر کہتے ہیں، ماخذ۔ ٹھیک ہے محترم حضرات، تخصص فی الفقہ میں فقہ کے جو مآخذ ہے اس کا بھی سمجھنا کچھ نہ کچھ ضروری ہوتا ہے۔ جن ذرائع سے قوانین، قواعد، مسائل، فروعات، احکام حاصل ہوتے ہیں، لیے جاتے، محترم حضرات، ان کو ماخذ بولتے ہیں، مآخذ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور یہ جو ماخذ محترم حضرات، ایک تو مادی ماخذ ہوتا ہے، بالکل نظر آتا ہے، یعنی جن مقامات سے آپ کسی بات کو یا کسی مواد کو یا کسی مادے کو حاصل کر لیتے ہیں، اور ایک صوری ماخذ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کسی قانون کو، اثر وغیرہ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ فقہ کی جو مآخذ ہے محترم حضرات، وہ چار ہے ہمارے پاس۔ ایک ہے کتاب اللہ، قرآن کریم۔ دوسری چیز ہے حدیث رسول یا سنت نبوی، آپ اس کو بول سکتے، سنت بھی بول سکتے، قرآن و حدیث ان دونوں کو بولتے، یا کتاب و سنت۔ تیسری چیز ہے اجماع امت، اجماع امہ۔ اور چوتھی چیز ہے ہمارے پاس قیاس۔ اس کے علاوہ یعنی تو چار اصل چیزیں ادلہ اربعین کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم حضرات شرائع سابقہ ہے۔ شرائع سابقہ سے کیا مراد ہے؟ مذاہب قدیمہ سماویہ مراد ہے۔ وہ جو ہے وہ بھی دلائل ہے۔ اسی طرح سے تعامل الناس، لوگوں کا معاملہ، تعامل جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کا جو تعامل رہا ہو، لوگوں سے عام لوگ مراد نہیں ہے۔ تعامل الناس میں پہلے جو علماء ہی داخل ہوتے، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو مسلمان ہوتے نا، تو جو مسلمان اچھا دیکھے وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ ہمارا المسلمون حسن حسنا فہو حسن۔ اور رسم و رواج بھی آپ اس کو کہہ سکتے، لیکن رسم و رواج سے اردو یا پختو یا دیگر جو قوموں کے لوگ کر لیتے ہیں نا، یا جن زبانوں میں چیزیں مشہور ہوتی ہیں، رسوم، مراسم جن کو آپ بول سکتے ہیں، وہ والے مراسم مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہے ہمارے پاس استحسان، استحسان لوگ بولتے ہیں، ہا کے ساتھ ہے۔ اور ایک چیز ہمارے پاس قول صحابی ہے، صحابی جو ایک بات کہہ دے۔ ایک تو حدیث ہوتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ نقل کرے، وہ الگ چیز ہے کہ قول صحابی،
ایک ہے ہمارے پاس استصحاب، سواد کے ساتھ ہے محترم حضرت، استصحاب، اور ایک ہے ہمارے پاس تحری۔ تو یہ چیزیں محترم حضرات کیا ہے ہمارے پاس قرآن کے فقہ کے لیے ماخذ محترم حضرات، اور شرائع سابقہ جو ہے نا محترم حضرات قرآن و حدیث میں داخل ہے۔ ٹھیک ہے، تعامل الناس یہ جو ہے جب شریعت کے خلاف نہ ہونا اجماع میں داخل ہے، استحسان قیاس میں داخل ہوتا ہے۔ صحابی کا قول محترم حضرت اگر عقل کی موافق ہو، جس کو بیان کر دینا ان کا نا موافقا للعقل، پھر قیاس میں داخل ہوتا ہے۔ اگر مخالف ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر نقل ہی پر محمول ہو گئے، یعنی حدیث پر۔ ٹھیک ہے، تو اصل جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ دو ہے، بقی فرع ہے، کیونکہ دلیل یا تو بالکل نقل ہوگی، خالص نقل، محض نقل اس کو بولتے ہیں، یا رائے محض ہوگی۔ اگر خالص نقل اس کو کتاب و سنت بولتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہے، ظاہر وہ قیاس ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ جو دلائل نقلیہ ہے یہ بھی نا عقلیہ ہے، وہ کس سے ثابت ہے؟ دلائل نقلیہ سے ثابت ہے محترم حضرات، جس صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ جو شرائع سابقہ ہے وہ تو ملحق بالکتاب والسنہ، اور تعامل الناس جو ہے وہ ملحق بالاجماع ہے، اور قول صحابی فیما یعقل ملحق بالقیاس، وہ قیاس کے ساتھ لگتا ہے، وفیما لا یعقل غیر معقول تو پھر ملحق بالسنہ ہوتا ہے۔ والاستحسان ونحوه مما من الادلہ ملحق بالقیاس، اور جو دیگر چیزیں ہوتی محترم حضرات وہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر کے قیاس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔